ہی زباں پر ہے بات کچھ بھی نہیں، علی علی ہی وہ موت یوں تو سلامی حیات کچھ بھی نہیں، ہے شرط عشق ولائے علی بغیر اس کے، نماز روزہ و حج و زکوٰۃ کچھ بھی نہیں۔ تو جب تک علی کی ولا کا اقرار نہیں ہے نا، تمہاری نماز نماز نہیں ہے، تمہارا روزہ روزہ نہیں ہے، تمہارا حج حج نہیں ہے، تمہاری زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں ہے، جب تک علی کی ولا کے اوپر اقرار نہیں۔ ابو طالب علیہ السلام وہ ہے جیسے جزدان ہوتا ہے نا، قرآن رکھتے ہیں جزدان میں، ایسے اللہ نے آپ کی گود کو چنا رسول کی پرورش کے لیے، اور وہ رسول جو دائی حلیمہ کے وہاں منہ لگانے جب کافر دودھ پی رہا ہے۔ مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلے ہی دنیاوی اعتبار 40 سال بعد نبوت کا اعلان ہوا، لیکن ہمارے آقا اول اور آخر نبی ہیں، بے شک اور مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ سب کو دودھ پلاتی تھی، وہاں منہ لگا رہا ہے جہاں پہ کافر منہ لگاتے تھے، لیکن وہی رسول اللہ شیب ابو طالب کے اندر مولا ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں 17 سال تک روٹی کھائی ہے آپ، اور مولا ابو طالب علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نعت پڑھی حضور کی شان میں، اور ذوالعشرہ سب سے پہلی جو اسلام کی دعوت ہوئی وہ شیب ابو طالب میں ہوئی، اور دعوت ذوالعشرہ اس لیے بولتے ہیں اس کو کیونکہ وہ دعوت 10 دن میں 3 بار ہوئی۔ جب نبوت کا اعلان ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر دو، تو مولا جو ہے حضور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آئے مولا ابو طالب علیہ السلام، تو آپ نے کہا میں دعوت کا اہتمام کروں گا، بلاؤ سب کی دعوت دی۔ جب دعوت دی تو لوگ دعوت کھاتے تھے، آپ نے گوشت کا ران کا سب کا انتظام کیا مولا ابو طالب علیہ السلام، اور دعوت کھانے کے بعد جب حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو جتنے بھی مردود اور پلیت تھے وہ اٹھ کر کے جانے کی کوشش کرتے تھے، ابو جہل اور سب ابو لہب ابو جہل۔ علی علی ہی زباں پر ہے بات کچھ بھی نہیں، علی علی ہی وہ موت یوں تو سلامی حیات کچھ بھی نہیں، ہے شرط عشق ولائے علی بغیر اس کے، نماز روزہ و حج و زکوٰۃ کچھ بھی نہیں۔ تو جب تک علی کی ولا کا اقرار نہیں ہے نا، تمہاری نماز نماز نہیں ہے، تمہارا روزہ روزہ نہیں ہے، تمہارا حج حج نہیں ہے، تمہاری زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں ہے، جب تک علی کی ولا کے اوپر اقرار نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رسول اللہ فرما رہا، جنہوں نے غدیر کے موقع پہ یہ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا تھا، اور جس کا رہوں گا، جو مجھے مولا مانے گا اسے علی کو مولا ماننا ضروری ہے، اور جس نے علی کو مولا نہیں مانا اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو یہ جو غریب نواز ہیں جن کی چوکھٹ پہ آج دنیا سجدہ کرتی ہے جھکتی ہے، یہ کس کے لال ہیں؟ یہ مولا ابو طالب علیہ السلام کے لال ہیں۔ کس کی اولاد ہے؟ امام حسن امام حسین، مولا ابو طالب علیہ السلام کے پوتے ہیں، تو جن کی نسل میں 12 امام 14 معصومین ہیں، جن کی نسل میں تمام ولیوں کے سردار ہیں، سرکار غریب نواز وہ کیسا ہوگا؟ جن کے بچے ایسے ہیں ان کا باپ کیسا ہوگا؟ وہی کہتے ہیں نا، جب کسی کا برا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اپنے باپ دادا کرنی کا پھل بھگت رہا ہے، یہ دنیا ہے مثال ہے۔ جب کسی کے ہاتھ کچھ برا ہوتا ہے دنیا کے اندر، دیکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ اس کے باپ دادا نے کچھ برا کیا ہوا تو آج بچہ بھگت رہا ہے۔ اور جن کو سونے کا تاج پہنا کے نائب النبی عطائے رسول بنا کر کے اللہ نے بٹھا دیا ہے، تو ان کے باپ دادا نے کتنے اچھے کام کیے ہوں گے، جو ان کے 800 سال 1400 سال بعد کی اولاد جو ہے آج غریب نواز بن کے بیٹھی ہوئی ہے، جن کے دروازے کے اور بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے تاجور جو اپنا تاج رکھتے ہیں، سر جھکاتے ہیں۔ تو ان بے عقلوں کو، ان بے وقوفوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے میں ان لوگوں کے قلب کو سیل کر دیتا ہوں اور ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ کو ان سے بحث کرنے کی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی قبر کا حال ان کے ساتھ میں، آپ کی قبر کا حال آپ کے ساتھ، تو یہ نیت کا جو معاملہ ہے سارا اسلام کا۔
تو ہمیں مولا فرما رہا ہے فتنہ پھیلانے والا ہم میں سے نہیں ہے. جس چیز سے فتنہ پھیلے فطرت پہلے سے دبا دو. ہمارے کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں علی علی کرنا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر علی علی کرنا رافضیت ہے تو مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں ہے. اگر علی علی کرنا کفر سمجھتے ہو تو مجھ سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے. اور علی علی کرنا اگر شیعیت سمجھتے ہو تو مجھ سے بڑا شیعہ کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ہے مقصد کہنے میں. تو مولا علی جو ہیں مولا ہے. مولا حضرت علی نہیں کہنا چاہیے, مولا علی مولا علی. جن کو رسول نے سب کا مولا بنایا ہے. اب رسول اللہ فرما رہا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں, یہی کہہ رہا ہے. اس کے علی مولا. آدم کا مولا کون ہے؟ رسول کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ آدم کے مولا رسول کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ رسول اللہ سب کے مولا ہیں. اب رسول اللہ فرمانا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو وہ بھی ماننا چاہیے. نہیں مانو گے تو کافر ہو گئے. اگر نہیں مانو گے تو رسول کی بات سے پھر گئے. من کن تو مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. مٹی سے آدم بنا, تم مٹی کے باپ ہو. ابو تراب مولا کیا ہے؟ مٹی کے باپ ہیں. مٹی سے آدم بنا, تم مٹی کے باپ ہو. وقت آخر قبر میں میرا وسیلہ آپ ہو. قبر کا جواب ہو, میرا سب حساب ہو. تم خدا کا ہاتھ ہو, تم ہی ابو تراب ہو. تو مولا وہ ہیں جو مٹی کے باپ ہیں. رسول اللہ فرمانا ہے مٹی کے باپ کھڑے ہو, ابو تراب کھڑے ہو. تو مولا کیا ہے؟ یہ راز صرف تین ذاتوں کے بیچ میں ہے. آپ کتنی تقریر کر لو آپ نہیں سمجھ سکتے ہو کہ مولا کون ہے. یہ تین ذاتوں کے بیچ میں راز ہے. رسول اللہ فرمانا ہے اے علی, اللہ وہ ہے جسے صرف میں اور تو جانتا. پھر رسول اللہ فرمانا ہے اے علی میں وہ ہوں جسے صرف تو اور اللہ جانتا ہے. پھر رسول اللہ فرمانا ہے کہ اے علی تم وہ ہو جسے صرف میں اور اللہ جانتا ہوں. اسی لیے غریب نواز نے فرمایا اوصاف علی با گفتگو ممکن نیست, گنجائش بہر در صبو ممکن نیست. من ذات علی را واجبی کے دانم الا دانم کہ مثل او ممکن نہیں. غریب نواز کہہ رہا ہے علی کے اوصاف بیان کرنا جن کے لیے آنا ساگر سے پانی بلانا ممکن ہے, جن کے لیے بے اولادوں کو اولاد دینا ممکن ہے, جن کے لیے بے زروں کو زر دینا ممکن ہے, جن کے لیے بے گھروں کو گھر دینا ممکن ہے, وہ غریب نواز جن کو اللہ نے نائب بنایا رسول اللہ کا, وہ فرمانا کہ علی کے اوصاف بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. غریب نواز فرما رہا ہے کہ اگر سارے سمندروں کی میں سیاہی بنا لوں اور سارے درختوں کے قلم بنا لوں تو میں علی کی تعریف بیان نہیں کر سکتا ہوں. پھر آپ فرما رہا ہے گنجائش بہر در سبو ممکن نہیں. جس طرح سمندر کو ایک کاسے میں نہیں بلا سکتے ہیں اس طریقے سے علی کی تعریف بیان کرنا ممکن نہیں ہے. پھر آپ فرما رہا ہے من ذات علی را واجبی کے دانم. آپ کہہ رہا ہے میری ذات علی کو کیا جانے اللہ دانم کہ مثل او ممکن نہیں. بس میں اتنا جانتا ہوں کہ علی کا کوئی مثل نہیں ہے, علی کی کوئی مثال نہیں ہے, علی کا کوئی بدل نہیں ہے. اس لیے تو ابو علی شاہ قلندر بنے. جب عبادت کری اللہ نے کہا مانگو ابو علی شاہ, مانگو کیا مانگتے ہو؟ بولے علی بنا دو. اللہ نے کہا علی دو. پھر آپ عبادت میں کھڑے ہوئے. مچھلیوں نے آپ کی ہڈیوں میں گھر بنا لیا پانی میں. مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا علی بنا دو. اللہ نے کہا وہ تو ممکن نہیں. تیسری بار اللہ نے کہا کہ علی کی تھوڑی بو ہے, تھوڑی خوشبو ہے علی کی, کہا وہی عطا کر دو. تو بو علی شاہ قلندر ہو گئے. علی کی بو سے بو علی شاہ قلندر ہو گئے. تو کتنے لوگ آئے؟
وسیم کو فون نہیں. اچھا ابھی جو فون کیا الوداع کے اندر ایک مقام ایسا ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اے لوگوں میں آئندہ سال تم لوگوں کے بیچ میں نہیں رہوں گا ظاہری طور پہ. تو جو عاشق رسول ہیں ان میں کوہرام مچ گیا, حضور آپ نہیں ہوں گے تو ہمارا کیا ہوگا, ہمارے ماں باپ کی قربان. تو رسول اللہ نے فرمایا میں جا رہا ہوں, دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن, ایک میری اہل بیت. اس میں سے اگر ایک کو بھی چھوڑو گے تو نہ دین کے رہو گے نہ دنیا کے رہو گے. یعنی رسول اللہ نے قرآن اور اہل بیت کو ایک پلے میں تول دیا کہ اگر تمہیں قرآن سمجھنا ہے تو تمہیں ان اہل بیت کی زندگی کو دیکھنا ہوگا. اہل بیت کی زندگی سمجھنی ہے تو قرآن پڑھو, تمہیں سمجھ میں آ جائے گی کہ اہل بیت کی زندگی کیا ہے. اور جس نے ان سے محبت نہیں کری کتنی نماز پڑھ لے, کتنا ہی روزہ رکھ لے, کتنا ہی حج کر لے, کتنی زکوٰۃ نکال لے, وہ مکمل نہیں. کیونکہ جو کچھ بھی ہے بیس جو ہے وہ پنجتن پاک کی محبت ہے. کیونکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات, وائز علی کے بارے میں ہم سے نہ بحث کر, ہم نے تو جو رسول کے منہ سے سنا تھا. اگر رسول اللہ کسی اور کے لیے اعلان کرتے تو ہم اس کو مولا مانتے. بے شک بھائی رسول اللہ نے جس کے لیے اعلان کیا, اور رسول اللہ کوئی بات اپنے منزل ہوئی کہتے تھے. کوئی اگر یہ سوچے تو وہ بھی کافر ہو گیا. رسول اللہ نے پوری زندگی میں اپنے من سے کوئی بات نہیں کہی, بے شک جو اللہ کی وحی آئی وہ کہا. اور غدیر کے موقع کے اوپر جو وحی آئی وہ وحی ایسی آئی کہ اللہ نے کہا اے رسول یہ اعلان کر دو, اگر یہ اعلان نہیں کیا تو کار رسالت انجام نہیں دیا. یعنی جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ کام مکمل نہیں ہوا. اور وہ اعلان ایسا تھا کہ رسول اللہ کے پاس جب بھی کوئی وحی آیا کرتی تھی تو رسول اللہ چاہے 5 لوگ بیٹھ رہے تھے, 10 لوگ بیٹھ رہے تھے, 50 لوگ بیٹھ رہے تھے, ان کے بیچ میں اس وحی کو بیان کر دیا کرتے تھے. اور وہ 5 لوگ جا کے 50 کو بتاتے تھے, 50 لوگ جا کے 500 کو بتاتے تھے. لیکن یہ ایک وحی ایسی تھی جس کے لیے رسول اللہ نے جو لوگ آگے چلے گئے تھے ان کو اور پیچھے بلایا, جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا, جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو روکا. اور جب سب جمع ہو گئے غدیر کے میدان کے اندر تو اونٹوں کے کچھاوے کا ممبر بنایا اور اس پہ جلوہ افروز ہوئے. اور یہ فرمایا, ڈائریکٹ اعلان نہیں کرا, کہا اے لوگوں تم میں سے کون کون مجھے مولا مانتا ہے. تو جو عاشق رسول ہیں, جو وفادار رسول ہیں, انہوں نے کہا حضور ہمارے ماں باپ پہ قربان, آپ ہم سب کے مولا ہیں. بے شک تو آپ نے مولا کائنات کو بلایا اور بلا کر کے ممبر کے اوپر بلند کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے اور کہا من کن تو مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا آج سے یہ علی مولا ہے. لیکن آج سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت موجود تھے ان کو بیان کیا. یہ کنتوں کا مطلب ہوتا ہے گرامر کے اندر پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر. جب کنتو آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر. تو حضور فرمانا من کنتو مولا, میں جس کا مولا تھا اس کا علی مولا تھا, جس کا ہوں اس کا ہے پریزنٹ, اور جس کا رہوں گا اس کا یہ علی مولا رہے گا. یہ ہے بات.